نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم یہ پڑھتے ہیں نبوت و دعوت، نبوت کے آثار اور سعادت کی جھلکیاں۔ پیچھے جو حالات بیان کیے جا چکے ہیں ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے درمیان فکری اور عملی فاصلہ بڑھتا گیا۔ کن حالات کی وجہ سے فاصلہ بڑھا؟ کون سے حالات ایسے بیان ہوئے ہیں جن کی وجہ سے فاصلہ بڑھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان؟ کیوں فاصلہ بڑھا؟ شرک تھا ان کے اندر، جی ان کے اندر شرک تھا، اور شرک ایک جو ایمان والا ہوتا ہے نا، جس کے اندر توحید ہو، وہ شرک کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تو یہ جو فاصلہ تھا، وعلیکم السلام، یہ جو فاصلہ تھا یہ آپس میں بڑھتا گیا ان تمام حالات کی وجہ سے جو پہلے یہ گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی بدبختی اور بگاڑ دیکھ کر رنجیدہ رہنے لگے، ان سے الگ تھلگ اور تنہا رہنے کی خواہش بڑھنے لگی، اور یہ سوچ بھی گہری ہونے لگی کہ انہیں ہلاکت اور تباہی سے کیوں کر بچایا جائے، انہیں کس طرح سے ان لوگوں کو تباہی سے بچایا جائے۔ آپ دیکھیں کہ چند ایک لوگ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں، وہی لیڈر بنتے ہیں، وہی قوم کو آگے لے کر جاتے ہیں، جو ایسی فکر رکھتے ہیں کہ کیسے ان لوگوں کو اس دلدل سے نکالا جائے۔ اتنے سارے لوگ تھے جو اس معاشرے میں شرک میں تھے، جہالت میں تھے، اور اتنی طرح کی خرافات میں ملوث تھے، لیکن کسی کو بھی ایسا خیال نہیں آیا۔ جیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ چیز اس قدر زیادہ چبھنے لگی تھی، اس قدر زیادہ ان کو طبیعت پہ گراں گزرنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری آواز نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو کے تنہائی میں رہنا پسند کرنے لگے۔ یعنی وجہ کیا تھی تنہائی میں رہنے کی؟ کہ وہ جو حالات تھے نا، وہ جو ماحول تھا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رنجیدہ ہوتے تھے اور اس قدر ان کے دل کو تکلیف پہنچتی تھی۔ تو آج بھی ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو معاشرے کے اندر جب وہ دیکھیں کہ برائی پھیلی ہوئی تو ان کو تکلیف ہونی چاہیے، اور اس کے لیے وہ کچھ کوشش کرنے کے لیے قدم بڑھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں طبیعت ایسی تھی، ایسا نہیں تھا کہ بس ٹھیک ہے چل رہا ہے تو اب کیا کر سکتے ہیں، بس جدھر کو جیسے ہمارا حال ہوتا ہے کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر سارے لوگ چل رہے ہیں ادھر چلتے رہو، کوئی اگینسٹ جانے کو تیار نہیں ہوتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہیں، لیکن پھر بھی یہ ماحول ایسا کہ ان کو یہ پسند نہیں آیا اور الگ رہنے لگے۔ اور اس سے آپ یہ دیکھیں، یہ بھی ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جو انسان اندر سے صاف دل ہوتا ہے، جس کے اندر خلوص ہوتا ہے، جس کا کردار بلند ہوتا ہے، وہ اس قسم کا انسان ہوتا ہے کہ اس کو ایسا نہیں ہوتا کہ ماحول اس کے اوپر اثر انداز ہو جائے اور ماحول اس کو بدل دے۔ وہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ ماحول کو بدلنا چاہتا ہے، اس لگن کو لے کے وہ اٹھتا ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ رنج اور یہ خواہش بڑھتی ہی گئی۔ کون سا رنج بڑھتا گیا؟ کہ لوگوں کی جو فکر تھی، جو ان کا کہ کیا زوال کی طرف جا رہے ہیں، کس شرک میں پڑے ہوئے ہیں، کیا جو ان کی خرافات تھیں اس معاشرے کی، ان سے رنجیدہ ہوتے، اور یہ خواہش بڑھتی ہی گئی، اور بالآخر آپ کو کشاں کا مطلب یہ آہستہ آہستہ غار ہرا تک لے گئی، یعنی ہرا میں جانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض جگہ پہ یہ آتا ہے کہ غار ہرا کو ڈسکور ابو طالب نے کیا تھا، وہ جاتے تھے وہاں پہ میڈیٹیشن کے لیے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانے لگے، واللہ عالم۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں رمضان کا ایک مہینہ دین ابراہیم کی بچی کھچی تعلیمات کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے۔ اب بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے نا کہ ہرا میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تو یہ اب پتہ چلا کہ جو دین ابراہیمی کی جو لیفٹ اوور جو بھی تعلیمات رہ گئی تھی، نماز تو ابھی تھی نہیں کوئی ایسا، تو جو بھی ذکر تھا، غور و فکر تھا، تدبر تھا، کیسے ان لوگوں کے حالات بدلیں، کیوں یہ اس طرح سے، وہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اس طرح سے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور مہینہ پورا کر کے صبح دم مکہ تشریف لاتے اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے گھر کی راہ لیتے۔ اب آپ دیکھیں یہ کون سا مہینہ ہوتا تھا جس میں جاتے تھے؟ اس میں نبوت و دعوت جو چیپٹر ہے وہ
جو سپلٹ مون ہے اس میں پیج نمبر 40 پہ ہیں ہم جی، کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اور رمضان کا مہینہ وہاں پہ اسپینڈ کرتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ دور جاہلیت میں بھی رمضان کے مہینے کی ایک اہمیت تھی. 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل رہا، یعنی 3 سال مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں وہاں جا کے غار حرا میں اس طرح سے عبادت کیا کرتے تھے. جب 40 سال عمر پوری ہو گئی اور یہی سن کمال ہے، یعنی اس وقت انسان پورا میچیور ہو جاتا ہے، نہ تو وہ اتنا ینگ ہوتا ہے کہ جو جیسے ینگسٹرز کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو ان کے شوق اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی نہیں ایک انسان میں ہوتا اور بڑھاپے میں بھی نہیں ہوتا. اس کی بات یہ 40 سال ایک ایسی عمر ہے جس میں سن کمال کا مطلب کیا، بالکل عروج پہ انسان پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد پھر ڈاؤن ہی ہے نا. اور اس عمر کے بندے کی بات بوڑھے بھی سن لیتے ہیں اور جوان بھی سن لیتے ہیں. عموماً اسی عمر میں پیغمبر بھیجے جاتے ہیں. تمام پیغمبر جو ہیں وہ 40 سال کی عمر پہ ہی آئے، اس سے پہلے نہیں. تو نبوت کی چمک دمک اور سعادت کی جھلکیاں نظر آنی شروع ہوئیں. اب کیا وہ جھلکیاں تھیں، کیا کس طرح سے تھا، وہ آگے یہ بیان ہوا ہے. یہ کیا نبوت کی جھلکیاں نظر آنے لگی، یعنی کچھ آثار، کچھ ایسی چیزیں پتہ چلنے شروع ہو گئیں کہ اب ٹائم قریب آ گیا ہے. اور وہ سٹارٹ کیسے ہوا؟ سب سے نمبر 1 چیز، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک خواب دیکھتے اور جیسا دیکھتے ویسا ہی پیش آتا. یعنی رات کو جو دیکھتے تھے اگلے دن نیکسٹ ڈے وہی ہو جاتا تھا. سبحان اللہ. خواب کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ خوابوں کا بہت شوق رکھتے ہیں. ان کے بارے میں خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک خواب وہ ہوتا ہے کہ جو انسان دن میں کوئی کام کرتا رہے یا کوئی خواہشات اس کے دل کے اندر ہیں، مثلا میں نے گھر لینا ہے، مجھے کوئی گاڑی پسند آ گئی، کوئی شادی کرنی ہے کسی نے، وہی چیز رات کو خواب میں آ گئی. تو وہ کوئی خواب ایسے نہیں ہوتے، وہ بھول بھی جاتے ہیں، وہ قابل اعتبار خواب نہیں تھے. دوسرے ایک طرح کے خواب ہوتے ہیں جو شیطانی خواب ہوتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ کوئی آصیب دیکھا، کوئی ڈراؤنی چیز دیکھ لی، آپ ڈر کے اٹھ گئے، تو وہ بھی خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اٹھ کے اعوذ باللہ، پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور کروٹ بدل کے لیٹ جائیں. اور اس خواب کا ذکر کسی کو نہیں کرنا کہ جو ایسا خواب ہو. اور تیسرا خواب وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو بشارتیں ہوتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب نبوت تو ختم ہو گئی، نبوت اب نہیں، کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن جو سچے خواب ہیں، بشارتیں ہیں، وہ لوگوں کو آئیں گی. نیک لوگوں کو بھی آ سکتی ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی آ سکتی ہیں. وہ لوگوں کو آئیں گی اور ان کے بارے میں بھی لوگ، اپنے لیے بھی کوئی دیکھ سکتا ہے اور کوئی کسی اور کے بارے میں بھی دیکھ سکتا ہے. وہ بشارتوں والے خواب وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. تو ان ایسے خواب دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی شیطان آ نہیں سکتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب سمجھ لیں کہ وہی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اب نبوت تو ختم ہو گئی، لیکن ایک حصہ نبوت کا 1/46 1/46واں حصہ، یہ ہے نبوت کا وہ حصہ جو اب بچ گیا ہے، جو خواب کی صورت میں، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی پیغام دینا ہے، کسی کو کوئی بات کرنی، تو وہ خواب کی صورت میں آئے گی. ادروائز نبوت کا ڈور کلوز ہو گیا، نبوت نہیں آتا. تو یہ نبوت کا 1/46واں حصہ ہے خواب، سچا خواب جو ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ لیں ایک نبوت کا پیریڈ، وہ جو چھوٹا سا پورشن ہے وہ تو سٹارٹ ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک خواب دیکھتے اور جیسا دیکھتے ویسا ہی پیش آتا. پھر روشنی نظر آنے لگی اور آواز سنائی دینے لگی. ایسا بھی ہوتا تھا ایک دم برائٹ لائٹ نظر آتی تھی، آوازیں کچھ سنائی دیتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور تیسری یہ چیز دیکھیں، نمبر 1 آپ کر لیں نیک خواب، نمبر 2 روشنی نظر آنے لگی اور آوازیں سنائی دینے لگی، نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مکہ میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. سبحان اللہ. کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزرتے تھے تو سلام کی آواز آتی تھی، تو ارد گرد دیکھتے تھے کہ کوئی بھی نہیں، تو پتھروں سے کئی چٹانیں، کئی پتھر آپ کو سلام کرتے تھے. اور ایک پتھر ایسا تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آج بھی پہچانتا ہوں اس پتھر کو جو مجھے سلام کیا کرتا تھا. سبحان اللہ. تو یہ آثار شروع ہو رہے ہیں.
نبوت کے. تو اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نبوت کے آثار کیسے شروع ہوئے. ایک دم سے وہی نہیں آگے. سمجھ لیں جیسے اللہ تعالیٰ پریپیئر کر رہے ہیں نا اپنے نبی کو اس سٹیج تک پہنچانے کے لیے. جب وہی آئے گی اس سے پہلے ایک تیاری ہو رہی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا نا, فرما رہے ہیں کہ میں پہچانتا ہوں اس پتھر کو. یہ سلام کر رہے ہیں اسلام سے پہلے. یہ تو ابھی اسلام نہیں آیا, ابھی تو وہی نہیں شروع ہوئی. دیکھیں سلام دعا کا تو رواج, ہاں جی بالکل نبوت سے بھی پہلے کی بات ہے جی. نبوت کا آغاز اور وحی کا نزول اب ہے کہ کیسے وہ دن وہ وقت کیسے آیا اور کیا ہوا. پھر تیسرے سال کے رمضان میں, یہ کون سا تیسرا سال ہے جو 3 کنزیکٹیو ایئرز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جا رہے ہیں اور حرا میں جا کے عبادت کر رہے ہیں. تو وہ جو 3rd ایئر تھا اس کے رمضان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 41واں سال چل رہا تھا, یعنی 40 کے ہو چکے تھے, ٹھیک ہے 41ویں میں لگ چکے تھے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا کے اندر ذکر الہی اور عبادت میں مشغول تھے کہ یکا یک جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی اور نبوت سے نوازا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کا مطلب سٹارٹ نیند میں اچھے خواب سے ہوا. یعنی یہ سمجھ آ گئی نا, وحی کا آغاز, حالانکہ یہ وحی نہیں لیکن کیا نیند میں اچھے خواب کو کیا کہا گیا ہے, وحی کا آغاز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ سفیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا. پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی, چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے. خلوت کا مطلب کیا, بالکل الگ تھلگ ہو کے رہنا. اور کئی رات گھر آئے بغیر عبادت کرتے اور اس عرصے کے لیے توشہ بھی لے جاتے, ساتھ سامان کھانے پینے کا بھی لے جاتے تھے. پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس واپس آتے اور اسی جیسی مدت کے لیے پھر توشہ لے جاتے, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا ہی میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آ گیا, یعنی آپ کے پاس فرشتہ آیا. اچھا اب یہ باتیں کون بتا رہا ہے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے پتہ ہے, وہ تو اس کو اس وقت تو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی وہ. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کلوز تھے اپنی بیویوں سے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی, یہ ایک بات بتائی ہے تو وہ نریٹ کر رہی ہیں نا. یعنی ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیٹیل میں بتائی ہے کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد بھی رہی اور انہوں نے بعد میں روایت بھی کی. اور یہ فرشتہ آیا اور کہا پڑھو, اقرا, پڑھ. دیکھیں جو پہلا ورڈ تھا وہ بسم اللہ نہیں تھا, اقرا تھا. اس کے بعد ہے بسم ربک الذی خلق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا, ما انا بقارئ, میں پڑھنا نہیں جانتا, مجھے پڑھنا نہیں آتا. اچھا اب دیکھیں بعض علماء نے فرمایا کہ کوئی چیز تھی ریشمی کپڑے کے اوپر لکھی ہوئی, اور وہ کیا تھی, وہ یہ سورہ علق کی آیات تھی جن کو انہوں نے کہا کہ پڑھیں, ورنہ اگر کوئی چیز ہی نہیں تھی تو پھر کیا پڑھنے کا سوال تھا. اگر وہ انہوں نے پیچھے ریپیٹ کرنے کا ہی کہنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریپیٹ کر سکتے تھے, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. پھر تو کہنے کی بات ہی نہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس کا مطلب کوئی چیز ہوگی جس کو وہ فرما رہے ہیں پڑھیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں پڑھ سکتا. آپ فرماتے ہیں اس پر اس نے مجھے پکڑ لیا اور اس زور سے دبوچا کہ مجھے چور کر ڈالا. چور کر ڈالا کا مطلب کیا, کہ یعنی جیسے انرجی ڈرین ہو گئی ہو بالکل. آپ دیکھتے ہیں جب بہت زیادہ آپ کے اوپر کوئی ایسا پریشر آتا ہے تو ایسے فیل ہوتا ہے جیسے انرجی بالکل ختم ہو گئی. تو اس طرح سے ان کو دبوچا. کیا وجہ سمجھتے ہیں کیوں دبوچا ہوگا؟ بالکل علم کا. یہ کون سے رسول ہیں, رسول نوری کس سے مل رہے ہیں, رسول بشری سے. وہ بھی رسول ہیں جو جبرائیل علیہ السلام ہیں, لیکن وہ نوری رسول ہیں, وہ اللہ تعالیٰ سے پیغام بندے تک لے کر ہیں. اور ایک رسول بشری ہیں, بشر ہیں, وہ بندوں تک اللہ کا پیغام دے. دیکھیں نا, حالانکہ نوری ہوتے وہ تو ایک بحث بہت لمبی چل پڑے گی, انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی کبھی بات کریں گے. تو اتنی زور سے دبوچا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ڈرین ہو گئی انرجی. بعض کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کے بعد بھی جو ایک فزیکل وحی کا جو برڈن ہوتا تھا نا, اس کو سہنے کے لیے تیار کرنا تھا, کیونکہ وحی جو ہے وہ ایزی چیز نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لینا.
وحی کی ڈفرینٹ ٹائپس تھی، کس کس طرح، اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ وحی کی کس کس طرح وحی آتی تھی. لیکن اس طرح سے وحی کا آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا شدید ہوتا تھا کہ ایک دفعہ اونٹنی پہ سوار تھے تو اونٹنی بالکل ایسے ہو گئی اس کے، یعنی ہو سکتا ہے اتنا ویٹ تھا، اتنا پریشر تھا، کیا چیز تھی کہ وہ اونٹنی ایسے ہو گئی. ایک دفعہ ایک صحابی کے گھٹنے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھٹنا رکھا ہوا تھا اپنی ران پہ ان کی، تو وہ فرمانے لگے مجھے ایسے لگا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی، اس قدر پریشر تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں شرابور ہو جاتے تھے. ایزی نہیں ہے اس کو لینا. یہ کلام جو ہے نا، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی لوگوں کی باتیں نہیں ہیں. اب دیکھیں ہم اور کتنی کتابیں پڑھتے ہیں، ہم کچھ بھی ایسا فیل نہیں ہوتا، لیکن یہ کلام اللہ کی طرف سے آنا اور دل پہ اترنا اور اس کو لینا، اتنا زیادہ اس کا پریشر تھا. تو اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا جا رہا جی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ اس طرح سے بھی وحی آئی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کچھ باتیں کی اور وہ چلے گئے. وہ سب سے ایزیسٹ تھا، انسانی فارم میں آئے، بات کی اور چلے گئے، تو وہ ایزیسٹ تھا. مگر اس طرح سے وحی لینا بہت مشکل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، بہت بھاری تھا. پھر چھوڑ دیا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھ اقرا. میں نے کہا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھا ہوا. اس نے تیسری دفعہ دبوچا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. تو پڑھ اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا. کہ آپ کو پڑھنا نہیں بھی آتا تو اللہ کے نام کے اتنی ساری تفاسیر اس بی کی ہے نا، بسم ربک الذی خلق، کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. اللہ کے نام کے ساتھ پڑھو، وہ آپ کو پڑھائے گا نا. آپ کو نہیں پڑھنا آتا، اللہ پڑھائے گا آپ کو. سبحان اللہ. اور امت کو کیا میسج ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے نہیں پڑھنا آتا، کیونکہ اللہ پڑھائے گا، یہ اللہ کا کلام ہے. کوئی یہ کہہ کے پیچھے نہیں بیٹھ سکتا میں نہیں پڑھنا جانتی. سب کے ایکسکیوزز ختم کر دیے، کیونکہ یہ پڑھنا ہی اللہ کی مدد سے ہوگا، اس کے بغیر نہیں کوئی پڑھ سکتا. تو اللہ کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ الذی خلق. یہ نہیں کہا گیا کہ انسان کو پیدا کیا، آگے ہے وہ الذی خلق میں کیا ہے، سب کچھ اسی نے تو پیدا کیا، سب کچھ. خلق الانسان من علق، اس لوتھڑے سے پیدا کیا. دیکھو اقرا وربک الاکرم، پڑھ تیرا رب کریم ہے. اب یہاں پہ جو دوبارہ اقرا آیا نا، تو مفسرین کہتے ہیں کہ جو پہلا اقرا ہے وہ دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم کے لیے، اور دوسرا جو اقرا ہے وہ دنیا کی تعلیم کے لیے، وہ بھی حاصل کرو. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اپنے نبی کے اوپر پہلا کلام ہی اقرا نازل فرمایا، اور امت ان کی علم میں سب سے پیچھے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں فوراً نبوت کے بعد زید بن ارقم کے گھر میں ایک کمرہ چھوٹا سا تھا، اسی کے اندر دارالارقم انسٹیٹیوٹ بنا دیا. وہاں پہ صحابہ کرام آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے، علم لیتے تھے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی ہوتی وہ ان تک پہنچاتے تھے. اور سبحان اللہ، صحابہ نے اسی مجلس کے اندر، اسی انسٹیٹیوٹ میں سیکھا آداب مجلس کیا ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا ہے، آپ سے سوالات کیا پوچھنے. ہم تو 12 سال پڑھ کے بھی ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ مجلس کے آداب کیا ہیں. ہم نے ایک دین کی مجلس میں بیٹھنا کیسے، ہم نے کیا سوال پوچھنا اور کیا نہ پوچھے. ان کو سارے آداب اسی انسٹیٹیوٹ میں مل گئے، اس دارالارقم میں. چھوٹی سی جگہ ہے اور وہاں پہ شوق سے آتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں. اور انہوں نے آگے بھی یہ اقرا والا کام کیا، صحابہ نے بھی لوگوں تک یہ علم پہنچایا، وہیں تک رک نہیں گیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بات بھی تم میرے سے جو لو، ایک بات بھی تم تک پہنچے تو اس کو آگے پہنچا دو. ایک بات بھی، کوئی ضروری نہیں آپ لمبے لمبے لیکچر دیں، نہیں کوئی درس لمبے دینے کی ضرورت ہے. ایک بات آپ نے سیکھی ہے نا، اسی کو کسی اور کو بتا دو، پہنچا دو کسی اور تک. سبحان اللہ. تو اس نے تیرے رب بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے انسان کو سکھایا. دیکھیں یہ جو لکھنا پڑھنا ہے نا، یہ سب سے پہلے کہا جاتا ہے ادریس علیہ السلام نے کیا تھا، لکھنا شروع کیا تھا، وہ بھی نبی تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ لکھنے کی جو ایک نعمت ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے
کیونکہ آپ دیکھیں اس سے علم پریزرو ہو جاتا ہے. آپ ایک میری بات لیں گے، آپ لکھیں گے، اس کے بعد کسی اور کو بتا سکتے ہیں. لیکن اگر قلم کو آپ نے استعمال نہیں کیا تو اس کا ریکارڈ نہیں رہے گا. دماغ میں کتنی دیر رہ سکتا ہے؟ قلم کے ذریعے اگلی نسلوں تک پہنچ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے علم دیا انسان کو. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ باتیں بتائی ہیں جو وہ جانتا ہی نہیں تھا. یہ پہلی وحی تھی جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی. اور ہاں ایک بات اور، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے بوجھ کی بات ہے، ایون جب اللہ تعالیٰ تک کی طرف سے وحی ہوتی ہے آسمانوں پہ، تو جو فرشتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے جانتے ہیں آپ؟ وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. ایسی آواز آتی ہے ٹن سی، جیسے کوئی گھنٹی کی آواز، جیسے کوئی زنجیر کسی پتھر پہ لگتی، اور وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام جب ان کے پاس آتے ہیں، ان کو تھوڑا افاقہ ہوتا ہے، تو وہ پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ نے کیا کہا. حالانکہ ان کو پتہ ہے اللہ نے کیا فرمایا، جو فرمایا حق فرمایا. اتنی ان کے اوپر ہیبت ہوتی ہے اللہ کے کلام کی. تو اس کو معمولی نہ سمجھے قرآن کو، یہ ایسے اترا ہے اور ایسے لیا گیا ہے. ان آیات کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے. آپ کا دل کانپ رہا تھا. اب یہ اس وقت جبرائیل امین آئے، وہ واپس چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھے، گھر کی راہ لی، اور حالت یہ تھی کہ کپ کپی تاری تھی سارے جسم. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر فرمایا زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. جب انسان دیکھے ایک دم گھبرا جاتا ہے نا، اس کا دل چاہتا ہے ایک دم دبک کے لیٹ جائے، اور سردی بھی لگنے لگتی ہے جسم کو. انہوں نے چادر اڑا دی یہاں تک کہ دہشت جاتی رہی. پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ سنا کر فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے. یعنی اتنے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید خوفزدہ ہو گئے تھے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، کہ اس سے پتہ چلتا ہے ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے. اور بعد میں یہ جو جھوٹے آنے والے جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے، جھوٹے لوگوں نے، اور انہوں نے کہا ہم نبی ہیں، تو ان کی اگر آپ پڑھ کے دیکھیں سارا پتہ چلتا ہے. یہاں سے پتہ چل رہا ہے بالکل نیچرل ایک بندے کی واقعی جیسے ایک انسان ہو اور اس کی فطری ایک کیفیت ہو جائے، وہ ہو رہی ہے. اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے ہیں، فرمایا زمیلونی زمیلونی. تو حضرت خدیجہ یہ نہیں کر رہی کہ ہائے دہائی مچا دی کہ ہائے ہائے کیا ہو گیا، مجھے بتائیں، یہ کریں. دیکھیں ایک عقل مند بیوی کیسی ہوتی کہ پہلے ان کو کام ڈاؤن کیا. جب وہ کام ڈاؤن ہو گئے تو انہوں نے خود بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. اور پھر اس وقت اس زمانے میں کیا ابوبکر صدیق نہیں تھے، کیا اور دوست نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے ساتھ شیئر کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جو کلوزنس پتہ چلتی ہے جو میاں بیوی کی ایک دوسرے کے ساتھ. ورنہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیوی کو چھوڑ کے دوستوں کے ساتھ جا کے شیئر کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جب شیئر کیا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے. اور یہ بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں یہ بھار برداشت نہیں کر سکوں گا، جیسے انہوں نے دبوچا ہے رستان تو میں تو ختم ہو جاؤں گا. انہوں نے کہا، یہ اب حضرت خدیجہ کے الفاظ ہیں بخاری میں، کلا ہرگز نہیں، واللہ اللہ کی قسم، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، کبھی آپ کو رسوا نہیں کریں. خزی کیا ہوتی ہے؟ رسوائی ہوتی ہے نا. اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے. کیوں؟ یہ انہوں نے کیوں بات کی، یہ آگے ہے. انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتی ہیں، جو رشتوں کو جوڑنے والے ہیں. دیکھیں یہ اتنی زبردست صفات ہیں. آپ ان 5 صفات کو نمبر لگائیں، کیا کیا صفات تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں. سب سے پہلی انہوں نے کیا بیان کی؟ رشتوں کو جوڑنا. اب ہم اکثر باہر والوں سے اچھا ملتے ہیں، لیکن ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ہماری بات چیت نہیں ہوتی، اور کتنے عرصے سے ان کے ساتھ قطع تعلق کیا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی خوبی انہوں نے یہ بیان کی. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور آپ بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جو خالی ہاتھ ہوتے ہیں ان کا، جو بے سہارا ہوتے ہیں ان کے لیے بندوبست کرتے ہیں، ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کے بندوبست کرتے ہیں. یعنی جو بھی انسان مقروض ہے یا جو فقر و فاقے والا ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کام کرتے تھے، دوسرے کا ایسے بوجھ اٹھاتے تھے جیسے میرا اپنا کام ہے. ہم کسی کے لیے کام کریں بھی تو کیسے کرتے ہیں کہ میرا احسان ہے اس کے اوپر، کل کو یہ بھی میرے لیے کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے. جی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے؟ جیسے یہ میرا اپنا کام ہے. ہم کتنی دفعہ دوسرے کی ہیلپ اس طرح کرتے ہیں کہ میرا یہ کام ہے، یہ اس کا نہیں ہے. سوشل ورک جو لوگ کرتے ہیں نا، یہ دیکھیں یہ ہے سوشل ورک. یہ ہے 5 پوائنٹ سوشل ورک ہے. اور کسی کو دیکھنا ہو، کسی کے پرسنالٹی کو جانچنا ہو، ان کے اوپر جانچیں. یہ وہ خصوصیات بتا رہی ہیں کون؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. اس میں بھی بات ایک ہے، ابھی اس کو بھی کرتے ہیں. وَتَقْرِي ضعیف، اور کیا کرتے ہیں؟ ضعیف جو مہمان ہے اس کی میزبانی کرتے ہیں، یعنی مہمان نوازی آپ کے اندر بہت زیادہ ہے. یہ تو میں کہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشتوں سے یعنی چلی آ رہی مہمان نوازی کی صفت. اچھا. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق کے بارے میں جو بھی مصائب پیش آتے ہیں ان میں مدد فرماتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے حلف الفضول کا جو معاہدہ ہم نے پڑھا تھا، وہ معاہدہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بھی کہا، اسلام کے بعد بھی فرمایا کہ اگر دوبارہ مجھے کبھی وہ ہو تو میں پھر وہ معاہدہ کروں گا. یعنی اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند آیا تھا کہ یہ اس طرح سے، یعنی کوئی بھی ظالم ہے تو اس کی مدد نہیں ہم کریں گے، چاہے ہمارا اپنا قبیلہ ہو، چاہے ہمارا کوئی. تو یہ خصوصیات، اب کسی پرسنالٹی کو پرکھنے کے لیے یہ خصوصیات ہیں، یہ 5 خصوصیات. اور ان سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ان کی بیس پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا ہرگز نہیں کرے گا. اس سے کیا پتہ چلا؟ ایک بات، کوئی بات آپ کو سمجھ آتی؟ اس کو پوری بات کو اگر ایک سینٹنس میں بتانا چاہوں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھلا کرتا ہے دوسروں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کا بھلا کرتا ہے. یہ ہے نا اس کا سمری. جو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرے گا اللہ اس کے ساتھ، کیونکہ اس کی بیس پہ وہ فرما رہی ہیں اللہ آپ کو ہرگز نہیں رسوا کرے گا. اور انہوں نے کیا ریزننگ کیا دی؟ یہ ریزنز بتائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہیں اکیلا چھوڑتا، اللہ اس کو رسوا نہیں کرتا. سبحان اللہ. اور وہ کتنی جہاں دیدہ تھی، دیکھیں کون سی چیزیں لے کر آئیں. اور یہ جو بات میں نے آپ کو کہی کہ یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ بیوی. جو انسان کا سب سے کلوز رشتہ ہوتا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ، جس کو لباس کہا گیا، کیونکہ ایک دوسرے کے عیب بھی جانتے ہیں، ایک دوسرے کی خوبیاں بھی جانتے ہیں. بیوی کی طرف سے ایسی گواہی دینا کتنی شاندار گواہی ہے.